بشر حافی صوفیاء کے حلقوں میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ اتنا بڑا نام ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم فقیہ اور عظیم محدث ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے، ان سے استفادہ کرتے، اور لوگ بعض اوقات آپ پہ آبجیکشن کرتے کہ آپ جیسا صاحب علم آدمی، صاحب تقوی اور صاحب ورع، یہ بشر ہے حافی جیسے عام آدمی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں جس رب کو مانتا ہوں نا، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ ایک ہے ماننے کا درجہ اور ایک ہے جاننے کا درجہ۔ فرمایا میں جس رب کو مانتا ہوں نا، میں اس کے پاس، بشر کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ یہ اس رب کو جانتا ہے۔ حضرت بشر حافی یہ پہلے ڈاکو تھے، یہ ڈاکے مارا کرتے تھے اور نامی گرامی ڈاکو تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازنے پہ آتا ہے تو کیسے نوازتا ہے؟ یہ ایک دن رستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ کو اٹھایا، زمین پہ پڑا ہوا تھا کاغذ، لوگوں کے پاؤں تلے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو دیکھا تو اس پہ اللہ رب العزت کا نام تھا، اللہ اکبر۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا، اسے صاف ستھرا کیا، اور اہل علم نے ذکر کیا کہ ان کے پاس 5 درہم تھے اس وقت، انہوں نے 4 درہم کی بہترین خوشبو بازار سے خریدی، اور اس کاغذ کو جس پہ اللہ جل شانہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کو لگایا، اور اسے ایک بڑے مقدس جگہ پہ باعزت اور باوقار طریقے سے رکھ دیا۔ رات کو جب یہ سوئے تو انہوں نے سنا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کو خوشبو میں رکھا ہے، اسی طرح ہم دنیا اور آخرت میں تجھے خوشبودار بنا دیں گے، لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تعظیم، اس کی تکریم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ڈاکو کو توبہ کی توفیق بخشی، اور پھر وہ اس عظیم درجہ ولایت پر پہنچ گئے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ان کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ کے شاعر، وہ چیزیں جن سے اللہ کی معرفت اور جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ان کی تعظیم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اذان اللہ کے شاعر میں سے ہے، صفا مروہ شاعر اللہ ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے شاعر ہیں، مسجدیں اللہ کے شاعر ہیں، نیک لوگ اہل ایمان یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ تو ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تکریم اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ میں بڑا عجیب آپ سے ایک معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں حرم مکہ میں، مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں اللہ کی توفیق سے بیٹھا ہوا تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے اس کو بند کیا، اور جیسے ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کو دیکھا تھا کہ وہ قرآن مجید کو چومتے ادب اور احترام کے ساتھ، تو میں نے بھی قرآن مجید کو چوما اور چوم کے رکھنے لگا۔ تو میرے پاس اس وقت کچھ عرب وہاں کے کچھ مقامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو اپنے ساتھ اپنا حلقہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یقین مانیں انہوں نے میرے بارے میں اس وقت مجھے دیکھ کے جس غم و غصے کا اظہار کیا اور میرے اس عمل پر جتنی ناراضی کا اظہار کیا، اور مجھے انہوں نے کچھ لعن طعن کیا، مجھے لگا اگر میں نے ان کے سامنے کو بولا نا، کو آرگو کیا نا، تو یہ مجھے یہیں لٹا کے مجھے ماریں گے اور میری پھینٹی لگائیں گے۔ یعنی اتنا غصہ انہیں اس بات پہ تھا کہ اس بندے نے اللہ کی کتاب کو کیوں چوما ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی
کتاب کی اور اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اس سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم، ان کی تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔